بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم قاتل کی تلاش کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسانوں سے دھوکہ کھائی ہوئی جن زادی انسانوں سے انتقام لینے پر تل گئی تھی، لیکن ایک صحافی اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک ایسے ہی صحافی کی داستان جسے رات گئے گھر جانا بہت مہنگا پڑا۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ میرا نام فراز ہے، میں ایک مقامی قومی اخبار میں باحثیت ایڈیٹر تعینات ہوں۔ حادثاتی طور پر میں اس شعبے سے نہیں جڑا تھا، بلکہ میرا شوق مجھے اس طرف لے آیا۔ حالانکہ میرے والدین خواہش رکھتے تھے کہ میں سائنسی تعلیم حاصل کروں، وہ مجھے ایک ڈاکٹر یا انجینئر دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے FSC کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا۔ والد صاحب اور بھائی جان کی شدید خواہش تھی کہ میں انجینئر یا میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں۔ میرے نمبر اتنے اچھے تھے کہ کسی بھی گورنمنٹ کالج میں بآسانی داخلہ مل سکتا تھا، لیکن میرا رجحان اس طرف تھا ہی نہیں، لہٰذا میری ضد کے آگے میرے گھر والوں کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے اور انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میرے کنبے کو آپ ایک مختصر کنبہ کہہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے باہر سے حاصل کی ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے جس نے اس سال میٹرک کا امتحان دیا ہے۔ میرے والد صاحب ایک سرکاری عہدے سے گزشتہ برس ہی ریٹائر ہوئے ہیں۔ میں نے 2 سال پہلے MA کیا ہے۔ مقامی اخبار میں نے اپنے کام سے اپنی حیثیت کو تسلیم کروا رکھا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اخبار کی ترقی و کامیابی میں میری محنت لگن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ آج بھی حسب معمول کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے لذت قضا کا رخ کیا، یہاں سے اپنے بھتیجے کے لیے جس کی عمر 2 سال کے قریب ہے، کچھ ٹافیاں، 1-2 کھلونے لیے اور گھر کی راہ لی۔ میرا بھتیجا محمد عرفان جو مجھ سے حد درجہ مانوس ہے، میرے انتظار میں رہتا تھا۔ میں گھر جانے کے بعد اس کے ساتھ کافی دیر تک کھیلتا رہتا ہوں۔ وہ میرے بغیر سوتا نہیں۔ بابی کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا کہ میں اس کی ہر جائز ناجائز فرمائش پوری کر دیتا تھا، گویا ہمیں بہت زیادہ دوستی تھی۔ بابی اکثر کہا کرتی تھی، فراز تمہارا بیجا لاڈ پیار اس کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ ان کا لہجہ شفقت بھرا ہوتا تھا۔ بابی اچھی کمپنی، اچھا مستقبل فراہم کرتی ہیں، کیا آپ ہماری دوستی پیار کو برداشت نہیں کر سکتی؟ میں اکثر بابی سے مسکرا کر کہتا اور وہ بھی میرے گال پر چپت لگا کر گزر جاتی۔ فرحان ہم سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ابو، امی، بہن سب اس سے بہت پیار کرتے اور اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن جتنا وہ مجھ سے خوش رہتا تھا اتنا کسی سے بھی نہیں۔ میں دن بھر کا تھکا ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچتا تھا فرحان سے لپٹ کر میری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ وہ باتیں اتنی مزیدار اور اتنے خوبصورت انداز میں کرتا تھا کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ صحافی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں کام کے ختم ہونے کا تصور کسی بھی وقت نہیں کیا جا سکتا۔ دفتر آتے ہی کچھ ایسا ہی سلسلہ رہا۔ آخری کاپی پریس کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ہنگامی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ سیاست میں اچھاڑ بچھاڑ لگی رہتی ہے، لہٰذا ان خبروں سے اخبار میں دوبارہ جگہ بنانی پڑی۔ رات کافی ہو چکی تھی، کام سے فارغ ہوا تو اس وقت تمام بازار بند ہو چکے تھے، لہٰذا ننھے فرحان کے لیے آج کچھ بھی خریداری نہ کر سکا اور سیدھے گھر کی راہ لی۔ گھر سے میرے آفس تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے کی مسافت کا تھا۔ ہمارا گھر شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ میں اپنی گاڑی میں ہی آیا جایا کرتا تھا۔ میں نے آخری 2 چوک کراس کرنے کے بعد تیسرے چوک پر آ کر اپنی گاڑی لنک موڑ پر ڈالی۔ گاڑی کی سپیڈ کافی تیز تھی اور میں بے خیالی میں جا رہا تھا کہ اچانک ایک پرندہ اڑ کر میری گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے زبردست بریک لگائی، گاڑی ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ رک گئی۔ میں نے دیکھا وہ ایک مور تھا۔ مجھے اپنی بیوقوفی پر ہنسی بھی آئی کہ میں نے بلا ضرورت ایک پرندے کو بچانے کے لیے ایمرجنسی بریک لگائی۔ گاڑی الٹ بھی سکتی تھی، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ میں فطرتاً ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، شعوری طور پر تو میں نے ایک چیونٹی بھی نہیں ماری، حالانکہ کسی چیونٹی کا پیروں میں مسلا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جانوروں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک انسان کو۔ کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں، فراز تم کبھی اچھے جرنلسٹ نہیں بن سکتے،
اس طرح بول کر شاید وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ میں اس شعبے سے ہٹ جاؤں، لیکن میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں۔ ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ میری گاڑی کے سامنے ایک مور آن کھڑا ہوا۔ میں نے اسے اڑانا چاہا تو وہ نہ اڑا۔ مجھے اس کی بادشاہت پر ہنسی آ گئی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید گاڑی وہ اس کے اوپر چڑھا دیتا، مگر میں نے گاڑی کو سائڈ سے نکالنا چاہا، لیکن وہ اس طرح بھی آ گیا۔ میں رکا رہا کہ شاید یہ اڑ جائے گا اور یوں ہی نکل جاؤں گا، لیکن وہ تو اپنی جگہ پر برجمان رہا اور ٹکر ٹکر مجھے گھورنے لگا۔ کوشش کے باوجود ابھی وہ گاڑی کے آگے سے نہ ہٹا، بلکہ میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے لگا۔ جس طرف گاڑی موڑتا اسی طرح وہ بھی آ کر کھڑا ہو جاتا۔ میں گاڑی سے باہر نکلا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بھلا وہ ہاتھ آنے والا کہاں تھا، اڑ کر دوسری طرف ہو جاتا۔ اس وقت وہ سڑک سے ہٹ چکا تھا، لہٰذا میں دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر میرے کندھے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ دوبارہ اڑ کر گاڑی کے آگے آن کھڑا ہوا۔ مجھے جنجلاہٹ ہونے لگی تھی۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے اس نے۔ میرے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ میں نے ایک دو بار تالی بجا کر اسے آگے سے اڑانا چاہا۔ اس دفعہ وہ میرے تیور بانپ چکا تھا۔ پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا۔ میں دیکھتا رہ گیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ رات کافی سے زیادہ بیت چکی تھی اور اب مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج تھکاوٹ کچھ زیادہ ہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح دیر سے سو کر اٹھا، لیکن اس کے باوجود میرا جسم کچھ تھکاوٹ سی محسوس کر رہا تھا۔ اخبار کے دفتر میں اطلاع پہنچی کہ جنوبی قبرستان میں ایک جوان سال لڑکے کی لاش پائی گئی ہے۔ سر، یہ خبر آپ کے لیے ہے، ایڈیٹر نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، میرے لیے کیوں؟ قتل کی واردات تو ہر روز کہیں نہ کہیں ہوتی رہتی ہے، اس خبر یا لاش سے میرا کیا تعلق بھلا؟ میں اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہوئے بولا۔ سر، یہ خبر آپ کے لیے اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہ قتل آپ کے ایریا میں ہوا ہے۔ واقعی سر، افسوسناک بات یہ ہے کہ مقتول کی ایک ہفتہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ تھانے میں اس کی رپورٹ درج ہو چکی تھی۔ پولیس اپنی تفتیش پر مامور تھی۔ مقتول کے والد نے بتایا کہ مقتول کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا ماضی انتہائی شاندار ہے۔ وہ اپنے حلقہ احباب میں کافی پسند کیا جانے والا تھا اور ایک خاص اثر رکھتا تھا۔ اس کی سوسائٹی کے تمام نوجوان ایسے کردار کے مالک تھے۔ اس کے والد نے بتایا، جہاں تک اس کے علم میں ہے، اس کے بیٹے کی کبھی بھی کسی سے کوئی تلخ کلامی یا جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ بوڑھا آدمی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ اس کا واحد سہارا تھا۔ شادی کا گھر ماتم میں بدل گیا۔ علاقے کے لوگ اس قتل پر سخت پریشان تھے۔ پولیس اپنی کوشش میں مصروف تھی۔ دفتر میں آج بھی خلاف توقع مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کا کوئی 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کی بجائے سیدھا گھر کا راستہ پکڑا۔ 2 چوک کراس کرنے کے بعد تیسرے چوک پر پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی لنک روڈ کی طرف ڈالی۔ میں کافی تیزی میں تھا اور جلد سے جلد گھر پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اچانک میری گاڑی چلتے چلتے رک گئی۔ پٹرول چیک کیا، گاڑی میں پٹرول پورا تھا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارا، ہر چیز میرے خیال کے مطابق بالکل درست تھی۔ تو پھر اچانک گاڑی کو کیا ہو گیا ہے؟ طبیعت سخت پریشان ہونے لگی۔ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلا، موسیقی کی دھیمی دھیمی سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف بالکل خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ پر قابو پائے رکھا۔ گاڑی کا بونٹ کھول کر دیکھا، سب تاریں اپنی جگہ مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی۔ مسئلہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اطراف کا جائزہ لیا اور غیر ارادی طور پر میرے ذہن نے تسلیم کیا کہ یہ تو بالکل وہی جگہ ہے جس جگہ پر مور میرے انتظار میں ہوتا تھا۔ اللہ خیر کرے، میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ اچانک مجھے موسیقی کی آواز آنا شروع ہو گئی، جو تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اس آواز کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ میں ابھی چند قدم ہی چل پایا تھا کہ وہ مور پھڑپھڑاتا ہوا میرے سامنے آ موجود ہوا۔ اب موسیقی کی آواز بند ہو چکی تھی۔ اس کی اس طرح آمد اور موسیقی بند ہونے پر میں حیرت میں پڑ گیا۔ وہ واقعی مور ہی تھا۔ جو میں نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مور اڑ کر دوسری طرف ہو گیا۔ اس کو پکڑنے کی کوشش میں مجھے کافی وقت لگ گیا۔ آخر تھک ہار کر میں گاڑی میں آن بیٹھا۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ مور کو نہ پانے کا مجھے جتنا دکھ ہوا تھا، گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی۔
گاڑی کے اسٹارٹ ہوتے ہی مور بھی غائب ہو گیا تھا۔ میں کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے گاڑی دوڑاتا ہوا گھر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا میری والدہ نے مجھے وہ ڈانٹ پلائی کہ کچھ نہ پوچھیے، فراز کم سے کم اپنی بوڑھی ماں کا تو خیال کر لیا کرو۔ تمہارے والد بھی انتظار کے بعد میرے سمجھانے پر ابھی جا کر لیٹے ہیں۔ وہ میرے اوپر پھونک مارتے ہوئے بولی، ماما میں شرمندہ ہوں، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اس لیے کچھ دیر ہو گئی، میں نے فرار کی راہ تلاش کی، لیکن بیٹا کل سے تم نے 9 بجے تک گھر پہنچنا ہے۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔